لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت کی جا رہی ہے اس عشر محرم میں پچھلے سال کی طرح سے، ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے: اے صاحبان ایمان، قو انفسکم، بچاؤ اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے۔ تو گویا اس آیت سے یہ بات بالکل عیاں ہے، واضح ہے کہ انسان کا اپنے لیے مومن ہونا کافی نہیں ہے، خود کا متقی ہونا اور جنتی ہونا کافی نہیں ہے، جب تک کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے والوں کو کی بھی نجات کی فکر نہ کرے۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام کو بھی اگر آپ دیکھیں گے، اور اسی مناسبت سے یہ آیتیں میں پڑھ رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام جو نکلے ہیں ان کا مقصد یہی ہے: انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت میں اصلاح کر سکوں۔ کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو کہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے اور برائیوں سے منع نہیں کیا جا رہا ہے؟ میں اس لیے نکلا ہوں کہ ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر، تاکہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دوں اور برائیوں سے منع کروں۔ تو اصل مقصد قیام امام حسین علیہ السلام اصلاح معاشرہ ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے۔ لیکن ایک سوال یہاں ہوگا کہ مولا، اگر واقعاً آپ کا مقصد اصلاح معاشرہ ہے، اگر واقعاً آپ کا مقصد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اصلاح امت ہے، تو آپ گئے کربلا میں 2 محرم کو پہنچے، جیسا کہ کل عرض کیا گیا، 10 محرم کو شہید کر دیے گئے۔ 8 دن میں کون سی اصلاح ہو گئی معاشرے کی؟ ہم نے تو دیکھا کہ اور یہ معاشرہ جو ہے وہ بگڑا ہے، جہاں آپ کے جسم پر گھوڑے دوڑا دیے گئے، یہ معمولی بگڑا ہوا معاشرہ ہے۔ عجب نہیں، امام جواب دیں، تم اس وقت کو دیکھ رہے ہو اور میں قیامت تک کا انتظام کر رہا ہوں۔ آج یہ جو جگہ جگہ اس کرونا کے ماحول میں بھی ہر طرف آن لائن چل رہا ہے، یہ کس بنیاد پر ہے؟ امام حسین ہی کی شہادت کی بنیاد پر تو ہے۔ تو امام حسین کی ایک قربانی ہماری قیامت تک کی اصلاح کی ضمانت ہے۔ چنانچہ بات اب یہاں تک پہنچی تھی کہ امام حسین علیہ السلام 2 محرم کو کربلائے معلیٰ پہنچے، اور میں نے جیسا کہ کل عرض کیا کہ بعض روایتوں میں ہے کہ جس دن امام حسین پہنچے اس کے دوسرے دن عمر سعد پہنچا ہے، یعنی 3 محرم کو۔ مشہور یہ ہے کہ 4 محرم کو ابن سعد کی فوج کربلا پہنچی ہے۔ ابن سعد یہ کیوں امام حسین علیہ السلام کے قتل کے لیے نکلا؟ کیا سبب تھا؟ کیا واقعاً دین نام کی کوئی چیز نہیں تھی اس کے پاس؟ کیا واقعاً ایمان نام کی کوئی چیز نہیں تھی اس کے پاس؟ آدمی کا خون کیسے اتنا سفید ہو جائے گا کہ وہ اپنے نبی کے جس کا کلمہ پڑھتا ہے اس کی اولاد کو جو ہے وہ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جائے؟ ہر نکلے تھے مگر ضمیر بیدار ہوا اور ہر پلٹ گئے۔ کیا ہوا کہ ابن سعد نہیں گیا؟ اور نکلا ہی کیوں امام حسین سلام اللہ علیہ کے خلاف؟ یہاں کے اوپر میں ایک روایت نقل کرتا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ کانا سبب خروج ابن سعد الی الحسین، ابن سعد جو امام حسین کے خلاف یہ بھی پہنچ گیا 4000 سواروں کو لے کر کے، یا 4 محرم کو۔ بہرحال اب یہاں جا کر کے اس نے پہلا کام جو کل عرض کیا گیا
کہ امام کے خیمے جو فرات کے کنارے لگے تھے اس کو وہاں سے ہٹایا۔ اب یہاں امام حسین کے یہاں فوج میں کچھ لوگ تھے ایسے کہ جو امام کی مرضی سے، امام کے فرمانے کے مطابق، بغیر مرضی کے نہیں، انہوں نے بھی کوشش کی عمر سعد کو سمجھانے کے لیے، مگر وہی دنیا داری، رائے کی حکومت۔ چنانچہ کہتے ارسل الیہ الی عمر ابن سعد الحسین بریرن، امام حسین نے جب یہ ابن سعد پہنچ گیا کربلا تو اب روایت میں ہے کہ ایک دن امام حسین علیہ السلام نے بریر حمدانی ہے نا، قاری قرآن، حافظ قرآن، شہداء کربلا میں ہے، ارسل الیہ حسین بریرن، امام حسین نے عمر ابن سعد کی طرف بھیجا کس کو؟ جناب بریر کو، فقال بریر، اب امام کے کہنے پر بریر آئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب پانی ختم ہو رہا تھا یا ختم ہو گیا تھا، پیاس کی شدت بڑھ رہی تھی۔ فقال بریر یا عمر ابن سعد، اے عمر سعد، اتترک اہل بیت النبوہ یموتون عطشا، اے عمر سعد، کیا تو اہل بیت رسول کو ایسے ہی پیاسا مرنے دے گا؟ وحلت بینہم وبین الفرات، تم نے جو ہے وہ ان کے اور فرات کے درمیان جو ہے وہ حائل ہو گئے ہو تم لوگ، ان یشربوہ وتزعم انک تعرف اللہ ورسولہ، تم پانی نہیں لینے دے رہے ہو فرات سے اور سمجھتے ہو کہ اللہ و رسول کی معرفت رکھتے ہو۔ قال فاطرق عمر بن سعد ساعتا الی الارض، یہ ایسا جملہ تھا ہے کہ تم کو یہ خیال ہے کہ تم مسلمان ہو، کلمہ پڑھتے ہو، اللہ و رسول کو پہچانتے ہو، اور فرات اور اہل بیت کے درمیان حائل ہو گئے ہو، مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے پیاس کی حالت میں۔ قال فاطرق عمر بن سعد ساعتا الی الارض، میری زبان میں تو اثر نہیں ہوگا نا، جو بریر قاری قرآن کی زبان میں اثر ہوگا، ایسا اثر ہوا عمر سعد کے کہ کہتے کچھ دیر تک زمین میں نگاہ گاڑ کر کے چپ بیٹھا رہا، کوئی جواب نہیں بن رہا تھا اس ملعون کو۔ ثم رفع راسہ، پھر کچھ دیر کے بعد سر اٹھایا، وقال انی واللہ اعلمہ یا بریر علما یقینا، اے بریر خدا کی قسم مجھ کو اچھی طرح معلوم ہے، یقین کے ساتھ علم ہے، ان کل من قاتلہم وغصبہم علی حقوقہم فی النار لا محالہ، جس نے بھی حسین سے جنگ کی، جس نے بھی ان کا حق چھینا، یقیناً اس کی جگہ جہنم ہے۔ ولیکن ویحک یا بریر، لیکن کیا کروں بریر، اتشیر علی ان اترک ولایت الرے، تمہارے اس مشورے کی بنیاد پر مجھ کو رائے کی حکومت چھوڑنا پڑے، میں رائے کی حکومت چھوڑ دوں، فتصیر لغیری، تاکہ میری جگہ کوئی دوسرا جا کے وہاں حاکم ہو جائے۔ یہ وہی لالچ نے اس آدمی کی عاقبت بر، خدا بحق حسین ہم کو دنیا داری سے بچا، یا اللہ بحق حسین ہم کو لالچ سے بچا۔ روایت کہتی رأس کل خطیہ حب الدنیا، ہر برائی کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ یہ عمر سعد جو پھنسا ہے یہ اسی حب دنیا کی بنیاد پر، یہاں بھی دیکھ رہا ہے کہ العطش کی آواز خیموں سے آ رہی ہے۔ اس کے بعد بریر کو کیا کہہ رہا ہے، تمہارے مشورے پہ میں چھوڑ دوں رے کو، دوسرے کے حوالے کر دوں؟ اللہ اکبر، ما اجد نفسی تجیبنی الی ذلک ابدا، میں دیکھ رہا ہوں میرا دل تیار نہیں ہے اس کام پر، میرا نفس تیار نہیں ہے رائے چھوڑنے کے اوپر۔ فرجع بریر بن حزیر الی الحسین، جناب بریر واپس آئے امام حسین کے پاس، فقال یبن بنت رسول اللہ، فرمایا اے فرزند رسول، ان عمر بن سعد قد رضی ان یقتلک بملک الرے، یا حسین عمر سعد نے طے کر لیا ہے کہ وہ رائے کے چکر میں آپ کو قتل کر کے رہے گا۔ یہ ایک ہے۔ دو، کتب عبید اللہ کتابا الی عمر بن سعد، ابن زیاد نے ایک خط لکھا عمر سعد کو، یعنی کوفے سے کربلا، یحثہ علی مناجزۃ الحسین فعندہا ضیق الامر علیہم واشتد بہم العطش، جتنا سختی کر سکو ان پر سختی کرو، اور پیاس جتنی بڑھا سکو ان کی، شدت عطش پیدا کرو۔ فقال انسان من اصحاب الحسین، نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے سختی شروع کی، جیسا کہ میں نے کل عرض کیا کہ 10,000 سپاہی اسپیشل تھے
خالی فرات پر پہرا دینے کے لیے کہ ایک قطرہ پانی امام حسین سلام اللہ علیہ کے خیموں تک نہ پہنچنے پائے۔ ایک انسان تھا اصحاب حسین میں، یقال لہ یزید ابن حسین الحمدانی، سعد سے ایک انسان تھا امام کے سپاہیوں میں جس کا نام تھا یزید ابن حسین حمدانی، وکان زاہدا للحسین، بڑا عاشق حسین تھا، بڑا امام حسین سے اس بندے خدا کو محبت تھی۔ انہوں نے کہا اذن لی ابن رسول اللہ، مولا مجھ کو بھی اجازت دیجئے، میں بھی ایک بار اس ملعون سے بات کر کے دیکھوں۔ لآتی ابن سعد فاکلمہ فی امر الماء، تو میں بھی ذرا جا کے پانی کے مسئلے میں اس سے بات کر کے دیکھوں۔ فقال لہ ذلک الیک، ٹھیک ہے دیکھ لو، تم بھی دیکھ لو۔ فجاء الحمدانی الی عمر ابن سعد، حمدانی بیچارے یزید ابن حسین آئے عمر سعد کے پاس، فدخل علیہ ولم یسلم، آئے تو عمر سعد کے پاس سیدھے کھڑے ہو گئے، عمر سعد کو سلام تک نہیں کیا اس بندے مومن نے، خدا رحمت نازل کرے اس کی روح پر۔ قال یا اخا حمدان، عمر سعد نے کہا اے حمدانی بھائی، ما منعک من السلام علی، کیوں بھیا کس چیز نے روکا، تم سلام تک نہیں کیا تم نے مجھ کو؟ الست مسلمان، کیا تم مجھ کو مسلمان نہیں سمجھتے؟ کیا میں مسلمان نہیں ہوں تم نے مجھ کو سلام نہیں کیا؟ عارف اللہ و رسولہ، بھیا میں رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، عارف ہو، معرفت ہے مجھ کو اللہ و رسول کی۔ فقال لہ الحمدانی، اب جواب مل گیا، موقع مل گیا بولنے کا اس حمدانی کو۔ لو کنت مسلما کما تقول، اگر تم مسلمان ہوتے جیسا کہ خود کہہ رہے ہو، لما خرجت الی اطرت رسول اللہ ترید قتلہم، تو کبھی تم اطرت پیغمبر کے مقابلے میں نہ آتے اور ان کے قتل کا نہ سوچتے۔ وبعد فہذا ماء الفرات، اس کے بعد اس حمدانی نے کہا یہ دیکھ رہے ہو پانی فرات کا، یشرب منہ الکلاب السواد وخنازیرها، کتا سور جانور پی رہے ہیں۔ وهذا الحسین ابن علی واخوته ونساؤه واہل بیتہ یموتون عطشا، جانور پی رہے ہیں اور یہ حسین ہیں، حسین کے بھائی اعزہ عورتیں، یموتون عطشا، پیاس سے مرے جا رہے ہیں یہ لوگ، جاں بلب ہو رہے ہیں یہ لوگ۔ ان روایتوں سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کربلا میں پیاس کی شدت کیا تھی۔ یموتون عطشا قد حلت بینہم وبین ماء الفرات ان یشربوہ وتزعم انک تعرف اللہ ورسولہ، تم نے ان کے اور فرات کے درمیان جو ہے وہ حائل کھڑا کر دیا ہے، اور اس کے بعد یہ خیال ہے کہ تم اللہ اور رسول کو پہچانتے ہو۔ عمر سعد نے کہا یا اخا حمدان ما اجد نفسی تجیبنی الی ترک لغیری، وہی جواب، میرا نفس رائے کو واپس کرنے کو تیار نہیں ہے، سمجھے؟ اسی دنیا پرستی نے اس ملعون کو برباد کیا۔ فرجع یزید ابن حسین الحمدانی، تو اب جناب یزید ابن الحسین الحمدانی عمر سعد کے پاس واپس آئے۔ فقال للحسین، انہوں نے بھی کہا یا ابن رسول اللہ امن عمر ابن سعد قد رضی ان یقتلک بولایت الرائے، عمر سعد نے رائے کے چکر میں آپ کے قتل کا تہیہ کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر، صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب ادھر آپ کو کوفے کے حالات ذرا سا سمجھا دوں ایک داستان سے، 5-7 منٹ اور پھر مصائب پر آتا ہوں۔ اب کہتے ہیں ادھر یہاں تو یہ ہو رہا ہے، ادھر کوفے کا کیا معاملہ ہے؟ جمع عبید اللہ ابن زیاد الناس الی مسجد الکوفہ، ابن زیاد نے ایک دن، اب یہ شاید جو ہے عمر سعد کے کوفہ بھیجنے سے پہلے کی داستان ہو، لیکن ہے یہ کوفے کی، کہ ابن زیاد نے لوگوں کو مسجد میں اکٹھا کیا، ثم خرج فصعد المنبر، ابن زیاد ملعون منبر پر آیا، فحمد اللہ واثنى علیہ، حمد کی اللہ کی، ثم قال ایھا الناس، اے لوگو، اللہ اکبر، میں مجبور ہوں، میں اپنے سامعین اور سامعات سے معذرت چاہتا ہوں، مجبوری ہے کہ تاکہ تاریخ پتہ چلے، ورنہ ان جملوں کے ترجمے مناسب نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ اے لوگو انکم قد بلوتم آل ابی سفیان، آل سفیان فجدتموہ فوجدتموہم علی ما تحبون، تم جان چکے ہو، تم پرکھ چکے ہو آل سفیان کو، دیکھا تم نے
کتنی محبت کرنے والے لوگ ہیں یہ. وہذا یزید، اور یہ یزید، قد عرفتموہ انہ حسن السیرہ، لعنت خدا کی، اور جانتے ہو تم لوگ اس یزید کو کہ کتنے اچھے کردار کا آدمی ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. محمود الطریقہ، کتنا بہترین طریقہ ہے اس کا راہ. محسن الی الرعیہ، رعایا کے ساتھ احسان کرنے والا انسان. متعاہد الثغور، یعطی العطا فی حقہ، لوگوں کو عطا اور بخشش کرنے والا. وقد زاد امیر المؤمنین فی اکرامکم، اور یزید نے آپ لوگوں کے احترام اور عزت میں اور اضافہ کر دیا ہے اپنے باپ سے زیادہ. وکتب الی یزید ابن معاویہ، اور یزید ابن معاویہ نے مجھ کو خط لکھا ہے ب4,000 دینار و 100,000 درہم، 4,000 دینار اور 200 درہم تقسیم کرنے کا. وَأُخْرِجُكُمْ إِلَىٰ حَرْبِ عَدُوِّهِ الحسین بن علی، اور یہ حکم ہے کہ تم لوگوں کو یہاں سے بھیجا جائے اس کے دشمن حسین ابن علی کے مقابلے میں جنگ کرنے کے لیے. فَاسْمِعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا، سنو سب لوگ، اطاعت کرو سب لوگ. والسلام، یہ کہہ کے ممبر سے نیچے آ گیا. قال ثم نزل عن المنبر، یہ ابن زیاد ملعون یہ نامعقول تقریر کر کے نیچے اترا. ووضع لأہل الشام العطاء فأعطاهم، شام والوں کو وہی پیسہ بانٹنا شروع کیا. ونادى فيهم بالخروج الى عمر ابن سعد، اور سب لوگ کہا کہ جاؤ سب لوگ ابن سعد کے لشکر میں شامل ہو. ليكونوا اعوانا له على قتال الحسین، تاکہ تم لوگ عمر سعد کے مددگار بنو امام حسین کی سلام اللہ علیہ قتل میں، شہادت میں. قال فاول من خرج الى عمر ابن سعد، ہاں یعنی یہ عمر سعد جا چکا ہے، تب یہ کوفے میں یہ ہوا ہے. سب سے پہلا آدمی اب جو گیا ہے لشکر لے کے عمر سعد کی مدد کے لیے، فاول من خرج الى عمر ابن سعد، سب سے پہلا آدمی جو عمر سعد کی طرف گیا ہے الشمر ابن ذی الجوشن السلولی. شمر ملعون تھا لعنت اللہ علیہ، فی 4,000 فارس، 4,000 سپاہی لے کر کے سب سے پہلے کوفے سے عمر سعد کی مدد کے لیے کون نکلا؟ شمر ملعون، خدا لعنت کرے. فصار عمر بن سعد فی 9,000، اب یہ ملا کے عمر سعد کے پاس فوج کتنی ہو گئی؟ 9,000 کی. والنصر بن حربہ فی 2,000، نصر ابن حربہ یہ انسان 2,000 کی فوج لے کے چلا. فثم له 20,000، اور پھر اس کی ہو گئی 20,000. ثم بعث ابن زیاد الى شبس ابن ربعی الریاحی رجلا، ایک آدمی لے کر کے. وسأل ان یوجہ الى عمر ابن سعد فاعتل بمرض، کہ جاؤ اور جا کے عمر سعد سے تم بھی ملحق ہو جاؤ. تو کہتے ہیں یہ شبس ابن ربعی جو تھا یہ اس نے اپنے آپ کو بیمار ڈال لیا، مریض بن گیا، بہانہ بنایا کہ نہ جانا پڑے. فاعتل بمرض. فقال له ابن زیاد، ابن زیاد نے کہا اتتمارض، بیماری کا بہانہ کرتے ہو؟ ان کنت فی طاعتنا فخرج الی قتال عدونا، اگر ہماری اطاعت میں ہو تو جاؤ ہمارے دشمن سے لڑنے کے لیے. فخرج الی عمر ابن سعد فی 1,000 فارس، تو یہ بھی 1,000 سوار لے کر کے پہنچ گیا عمر سعد کے پاس. بعد ان اکرمہ ابن زیاد واعطاہ، اور وہاں جب پہنچا تو ابن زیاد نے یہیں سے کوفہ سے ابن زیاد نے اچھا خاصا مال دولت اکرام کیا تھا اس کے ساتھ. واتبعہ حجار ابن ابجر، یہ بھی پیچھے پیچھے چلا، کتنا؟ فی 1,000 فارس، 1,000 سوار لے کے. فصار ابن سعد فی 22,000 ما بین فارس و راجل. تو اب اس کے پہنچتے پہنچتے حجار ابن ابجر تک سوار اور پیادہ ملا کر کے عمر سعد کے پاس 22,000 کا لشکر ہو چکا تھا. 4,000 اس کا ہوا، 1,000 ہور والا پہلے سے تھا 5، 4 جو ہے وہ لے کے گیا شمر 9، اور دھیرے دھیرے یہ لوگ یہاں تک کہ کہاں تک پہنچ گئی تعداد؟ 22,000 کی. 25,000، 30,000، 35,000 تک تاریخوں میں ملتا ہے کہ کربلا میں امام حسین کے خلاف لشکر تیار ہو گیا تھا. لکھنے والوں نے 1,00,000 اور اس سے زیادہ بھی لکھا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. ثم كتب ابن زیاد الى عمر ابن سعد، جب یہ 22,000 کا لشکر وہاں اکٹھا ہو گیا تو ابن زیاد نے
لکھا عمر سعد کو انی لم اجعل لک علتا فی قتال الحسین من کثرت الخیل والرجال، ہم نے کوئی دقیقہ چھوڑا نہیں ہے، اب تمہارے لیے کوئی بہانہ بچا نہیں ہے، جتنا ہو سکتا تھا ہم نے جو ہے وہ سوار و پیادے لشکر تم کو بھر دیا ہے، بھیج دیا ہے، لہذا اب کوئی بہانہ نہیں بچا ہے حسین کے قتل کے لیے۔ فانظر، سوچ لو، اب غور کر لو اپنے میٹر میں، اللہ تبدأ امرا حتی تشاورنی غدوا وعشیا مع کل غاد ورائع، اور سنو، اپنی طرف سے کچھ نہیں کرو گے تم، کوفہ سے کربلا بہت دور بھی نہیں ہے، اپنی طرف سے تم کوئی کام نہیں کرو گے، صبح شام ہم سے رائے لوگے، بغیر ہمارے مشورے کے تم کوئی عمل انجام نہیں دے سکتے ہو۔ کہتے ہیں قال وکان عبید اللہ ابن زیاد فی کل وقت یبعث الی عمر ابن سعد یستعجلہ فی قتال الحسین، اور جب بھی کوئی آدمی بھیجتا تھا ابن زیاد کربلا عمر سعد کے پاس، ایک ہی سوال، لیٹ کیوں کر رہے ہو، جلدی کرو جلدی کرو حسین کے قتل میں۔ قال وتامت العساکر الی عمر بن سعد لست مضین من محرم، کہتے 6 محرم آتے آتے یہ لشکر پورا مکمل ہو گیا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف۔ اب آپ سوچئے، چاہے وہ 22,000 مان لیں، 25,000 مان لیں، 35,000 مان لیں، 72 آدمیوں کے لیے 5,000 بھی کم نہیں ہے۔ دیکھیے انصاف کی بتا، دیکھیے نا، اور وہ بھی کیسے 72 لوگ، جس میں سوار کل 32 ہیں، جس میں بچے بھی ہیں، حبیب ابن مظاہر جیسے بوڑھے بھی ہیں، ان کے لیے 5,000 بہت ہے نا، لیکن اللہ اکبر 35,000، 1,00,000، واللہ عالم کیا ہے صحیح تعداد، یہاں تک کہ اتنا سخت کیا کہ جیسا کہ کل عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ امام کے خیموں سے العطش کی صدائیں بلند ہونے لگیں، اللہ اکبر، اور آتے آتے اب عاشور کا دن آ گیا، ایک ایک کر کے انصار حسین جانے لگے۔ پہلے تو عاشور کی صبح کو پہلا تیر ابن زیاد نے مارا، اور اس کے بعد بعض روایتیں کہتی ہیں کہ تقریباً آدھا لشکر جو پہلا حملہ ان لوگوں نے کیا ہے تو 50 آدمی کے قریب امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے پہلے حملے میں صبح صبح شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جو بچے تھے ایک ایک کر کے آنے لگے، امام حسین سے اجازت طلب کرنے لگے اور جانے لگے، یہاں تک کہ اب آج 6 محرم ہے۔ عام طور پر ہم لوگوں کے یہاں یہ ہوتا ہے، شہید تو سب ہوئے ہیں عاشور کے دن، لیکن ان شہداء کے لیے کچھ تاریخیں مخصوص کر دی گئی ہیں۔ آئیے، آج کی تاریخ مخصوص ہے اس انسان سے کہ جو شبیہ پیغمبر ہے، چلتے تھے لگتا تھا رسول اللہ چل رہے ہیں، بولتے تھے لگتا تھا رسول اللہ بول رہے ہیں، مسکراتے تھے لگتا تھا رسول اللہ مسکرا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اور آخر کار عاشور کے دن وہ آیا کہ کوئی بھی اولاد ہو جس کا باپ اس طرح دشمنوں میں گھرا ہو اور ایسا جوان اور بہادر بیٹا ہو کسی کے، تو اس کا پہلا خیال کیا ہوگا؟ کسی صورت سے بابا سے اجازت مل جاتی تو میں بتاتا کہ علی کے گھرانے کے شیر کیسے ہوتے ہیں، بار بار آ رہے ہیں۔ آخر کار دیکھیے ایک چیز میں آپ کو سناؤں، اولاد اولاد ہے نا، ایک جملہ امام حسین نے بلا وجہ نہیں کہا ہے، اے بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتے، یہ درد صاحبان اولاد سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، آئے، فرمایا بابا اب مجھ کو بھی اجازت دے دیجئے۔ جب آپ ذرا گہرائی سے، اسی لیے میں نے جلدی مسائل شروع کر دیا، کچھ دیر آج پڑھوں، اب تو 6 محرم 7 محرم 8 3 دن بچا ہے، آدمی درو لے تھوڑا سا۔ آپ ذرا سا گہرائی سے اگر واقعہ کربلا کا مطالعہ کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام نے سب کو اجازت دی ہے، حتیٰ جناب قاسم کے لیے ہے روایت میں کہ راضی نہیں ہو رہے تھے، تیار نہیں ہو رہے تھے، تم میرے بھائی کی نشانی ہو، کل عرض کیا جائے گا اس سلسلے میں۔ لیکن جب لا کے امام حسن علیہ السلام کا خط پیش کر دیا
مولا نے کلیجے سے لگایا، روئے، اپنے ہاتھ سے گھوڑے پر بٹھلایا، بھیجا، سب کو اجازت دی ہے۔ جناب عباس کو بھی لڑنے کی نہ صحیح، لیکن یہ کہا ان عزمت علی الجہاد فاطلب لہؤلاء الاطفال قلیلا من الماء، جانا ہی چاہتے ہو تو پہلے ان بچوں کے لیے تھوڑا پانی کی سبیل کر دو۔ یعنی کہیں نہ کہیں سے سب کو امام حسین نے اجازت دی ہے، جاؤ جاؤ۔ لیکن ذرا سا اگر آپ تحقیقی مطالعہ کریں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا مولا نے، امام حسین نے سب سے کہا جاؤ، مگر علی اکبر سے نہیں کہا جاؤ۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ یعنی اکبر بلا اجازت چلے گئے معاذ اللہ؟ نہیں، اکبر سے کہا نہیں، لیکن وہ طریقہ اپنایا جس سے اکبر کو اندازہ ہو گیا کہ بابا راضی ہے۔ وہ کیا طریقہ تھا کہ جیسے ہی اکبر آئے امام حسین کی بارگاہ میں، بابا مجھ کو بھی اجازت دے دیجئے۔ ارے جوان بیٹے کی طرف رخ کر کے 57 سال کا باپ کیسا کہہ دے جاؤ مر جاؤ، بجائے اس کے کہ امام حسین علی اکبر کی طرف رخ کرتے۔ روایت کہتی ہے کہ امام حسین نے آسمان کی طرف سر اٹھا دیا، فرماتے اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پالنے والے اب تو گواہ رہنا اس قوم پر۔ اب وہ جا رہا ہے میدان میں، کان اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا اشبہ الناس برسولک، بولنے میں، اخلاق میں، رفتار میں، گفتار میں سب سے زیادہ مشابہ تھا تیرے رسول سے۔ خدا اب وہ جا رہا ہے۔ اس کے بعد عجب جملہ ہے امام حسین کا، سوچئے اور روئیے۔ فرماتے ہیں خدا جب کبھی میں اپنے نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا، نظرنا الیہ، اپنے اس بچے کو دیکھتا تھا۔ اکبر سمجھ گئے بابا راضی ہو گئے ہیں، آئے گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ بس دو ایک باتیں غور کرنے کی ہیں، سوچ لیجئے، پھر آتا ہوں میں انشاءاللہ اصل منزل کے اوپر۔ صبح سے علی اکبر کے ذہن میں یہی تو خیال رہا ہوگا کہ اجازت مل جاتی تو بتاتا ان ظالموں کو کہ علی کے گھرانے کے شیر کیسے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی اجازت ملی ہوگی، انصاف سے بتائیے کس جوش کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ حضرت علی اکبر نے گھوڑے کے اوڑ لگائی ہوگی؟ کوئی لکھ سکتا ہے؟ کوئی بیان کر سکتا ہے؟ اور جس جوش و جذبے کے ساتھ اکبر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی ہوگی، 57 سال کا بوڑھا باپ اس گھوڑے کے مقابلے میں برابری سے دوڑ سکتا ہے؟ لیکن وہی اولاد کی محبت، روایت کہتی اکبر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، امام حسین سے بیٹھا نہ گیا۔ اللہ اکبر، پیچھے پیچھے چل پڑے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہاں چل سکتے تھے؟ ایک مرتبہ امام حسین گر پڑے زمین پر، بھوکا باپ، پیاسا باپ، بوڑھا باپ گر پڑے، لیکن اللہ نے تربیت۔ اکبر کو احساس ہوا، پلٹے، ارے بابا، اتر گئے، آئے باپ کی خدمت میں۔ آپ بتائیے، آپ حضرات جو تشریف فرمائے، آپ سے ہی پوچھتا ہوں، جو لوگ سن رہے ہیں مجلس ان سے پوچھتا ہوں، کیا سوچ سکتا ہے آدمی کہ امام وقت کے پاس کسی کے سوال کا جواب نہ ہو؟ یہ ممکن ہے؟ امام سے زیادہ عالم کون ہے؟ لیکن اللہ اکبر، یہاں اکبر نے ایک سوال کیا، انصاف سے بتائیے کیا امام نے جواب دیا؟ اور کیا یہ واقعی جواب تھا علی اکبر کے سوال کا؟ کیا جواب دیتے امام حسین؟ آئے، کہنے لگے بابا آپ تو اجازت دے چکے تھے نا، آپ تو رخصت کر چکے تھے بابا، اب کیوں چلے آ رہے ہیں بابا؟ امام کیا جواب دے؟ امام کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، بس فرمایا بیٹا میرے لال، کاش تم صاحب اولاد ہوتے۔ نہیں سمجھ سکتے؟ اے میرے لال جاؤ، مگر ایک بات یاد رکھنا، جب تک میرا تمہارا سامنا رہے مڑ مڑ کر اپنے باپ کو اپنی شکل دکھلاتے جانا۔ اکبر میدان میں آ گئے، امام در خیمہ پر بیٹھ گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ ماں نے نگاہیں گاڑ دی امام حسین کے چہرے پر، اس لیے کہ پتہ ہے باپ ہے، میرے بچے کو کچھ ہوگا، میرے بچے کو کچھ ہوگا تو امام کا چہرہ بدلے گا۔ ہوا بھی یہی، اچانک امام کا چہرہ بدلا۔ لیلا تڑپیں، خیر تو ہے آقا میرے بچے کی؟ کہ بڑا زبردست پہلوان آیا، جاؤ دعا کرو۔ اندر آئیں، دعا ہوئی،
اکبر واپس آ گئے۔ لیکن یہاں پر جو روایت کہتی ہے کہ جب حضرت علی اکبر پلٹے ہیں تو 100 یزیدیوں کو مار کے پلٹے تھے۔ سب لائن لگا کے نہیں کھڑے ہو گئے تھے کہ اکبر آئیں اور قتل کرتے چلے جائیں، وہ سب سیراب تھے، چاق و چوبند تھے۔ اکبر بھوکے بھی ہیں، اکبر پیاسے بھی ہیں اللہ اکبر۔ لیکن روایت کہتی ہے کہ جب اکبر پلٹے ہیں تو 100 یزیدیوں کو اکبر مار کے پلٹے تھے۔ کتنا خوش ہونا چاہیے امام حسین کو، آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کے خاندان کا کوئی آدمی 25,000 کی بات نہیں کر رہا ہوں، 25 لوگوں میں اکیلا گھر جائے اور اپنے فن کی بنیاد پر، کراٹے کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر 25 کو زیر کر کے بغیر زخم کھائے چلا آئے۔ پورا علاقہ واہ واہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ خاندان والے واہ واہ کریں گے نہیں کریں گے؟ ذرا باپ کے دل سے پوچھئے کتنا خوش ہوگا؟ جہاں جائے گا بیان کرے گا۔ یہ موقع ہے کہ نہیں کہ باپ کہے گا بیٹا تم نے خاندان کی عزت رکھ لی ہے، بتاؤ کیا انعام چاہیے؟ ہے نا؟ بھوکا اور پیاسا بیٹا 100 لوگوں کو مار کے پلٹا ہے۔ امام حسین کا موقع ہے کہ نہیں؟ یہ پوچھیں شاباش میرے لال، علی کے گھرانے کی لاج رکھ لی تم نے بیٹا، بتاؤ کیا انعام چاہیے؟ پوچھ سکتے ہیں نا؟ لیکن کیا پوچھتے مولا؟ حسین علیہ السلام نے ایسا جملہ کہہ دیا، اکبر نے ایسا جملہ کہہ دیا کہ مولا کا کلیجہ کباب ہو کے رہ گیا۔ کیا آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا ابتی العطش قد قتلنی، بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، وثقل الحدید اجحدنی، اور اس پر سے یہ اسلحے کی سنگینی، بابا تھوڑا سا پانی مل جائے گا؟ اب کیا کرے میرا مولا؟ اس پردیس میں جہاں ایک ایک قطرہ پانی کے لیے ترس رہے ہیں لوگ، وہاں میرا مولا کیا کرے؟ اللہ اکبر۔ یہاں پر روایت کا جملہ تو اتنا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا بنیا ہاتھ لسانک، بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں دے دو۔ روایت میں صرف اتنا ہے۔ اب اس کے بعد صاحبان مقاتل الگ الگ اپنی توجیہ پیش کرتے ہیں کہ کیوں امام حسین نے کہا۔ کچھ کہتے ہیں امام حسین بتانا چاہتے تھے کہ بیٹا میں تم سے زیادہ پیاسا ہوں، کسی کا کچھ اور مقصد ہے۔ ایک انسان نے بڑی اچھی بات کہی ہے، خدا کرے میں آپ تک پہنچا سکوں، کہ اتنا تو روایت میں ہے کہ امام نے کہا بنیا ہاتھ لسان، لیکن کیوں کہا؟ یہ بتانے کے لیے کہ میں تم سے زیادہ پیاسا ہوں۔ اکبر کو پتہ نہیں تھا کہ بابا کیا کتنے پیاسے ہیں۔ ایک آدمی نے بڑی اچھی بات کہی، خدا کرے میں پہنچا سکوں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جب اللہ کسی کو بیٹا دیتا ہے، بیٹا جب 2 سال کا ہوتا ہے، 3 سال کا ہوتا ہے، 5 سال کا ہوتا ہے، باپ کبھی لب چومتا ہے، کبھی پیشانی چومتا ہے، کبھی رخسار چومتا ہے، لیکن جب یہی بیٹا 18 سال کا ہو جائے، 20 سال کا ہو جائے، 25 سال کا ہو جائے، جوان رانا ہو جاتا ہے، تب آپ نے دیکھا کسی کو اس طرح اولاد کو چومتے ہوئے؟ کیوں؟ اب تم کو اپنی اولاد سے محبت نہیں ہے کہ محبت تو اس بچے سے زیادہ اس جوان رانا سے ہے، لیکن باپ جوان کو چومتے شرماتا ہے، باپ جوان کو چومتے غیرت کھاتا ہے۔ اکبر کربلا کے میدان سے پلٹے ہیں 100 کو مار کے، امام حسین کی محبت نے جوش مارا۔ اتنے میں اکبر نے کہا بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ حسین نے کہا بیٹا اپنی زبان لے آؤ۔ یہ بتانا نہیں چاہ رہے تھے کہ میں تم سے پیاسا ہوں، شاہد امام بہانے کی تلاش میں تھے کہ ان سوکھے لبوں کو چوم لوں، اس سوکھی زبان کو چوم لوں۔ اکبر کو بتانا مقصود نہیں تھا، بلکہ اپنے جذبہ محبت کو تسکین دینا تھا۔ اب کیا کرے؟ اللہ اکبر، زبان کھینچ لی اکبر نے۔ بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے، خدا نہ کرے کہ جو امام کے ساتھ ہوا دنیا میں کسی کے ساتھ ہو۔ بتاؤں آپ کو، مثلا کسی کا بیٹا اللہ سب کی اولاد کو اکبر کے طفیل میں صحیح و سالم رکھے، خدا نخواستہ کسی کا بیٹا بیمار ہو جائے، کینسر ہو گیا، خدا نخواستہ گردہ خراب ہو گیا، بمبئی، کلکتہ، لندن، امریکہ، دنیا بھر میں ٹہل آیا کہ اولاد بچ جائے، جس کے نتیجے میں زمین بک گئی، جائیداد بک گئی، سارا پیسہ ختم ہو گیا۔ اب باپ کے پاس ایک نیا پیسہ نہیں ہے، بیٹا لیٹا ہوا ہے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا یا کل یا پرسوں۔ کہتے ہیں نا مرنے سے پہلے ذرا سا افاقہ ہوتا ہے، ایک طرف باپ بیٹھا ہے، ایک طرف ماں بیٹھی ہے، بیٹے نے آنکھ کھولی، پتہ ہے کہ کل تک مر جائے گا، بیٹے نے آنکھ کھولی،
باپ کو دیکھا، بابا بیٹا انگور کھانے کا دل چاہتا ہے، اماں بیٹا انار کھانے کا دل چاہتا ہے۔ گھر میں 4 آنا نہیں ہے کسی کے پاس، لیکن لاکھ غریب ماں ہو، لاکھ غریب باپ ہو، جہاں کبھی نہ گیا ہوگا وہاں باپ چلا جائے گا، 10 روپیہ دے دو اپنے بیٹے کو انگور کھلا دوں، تمہاری مزدوری کر کے ادا کر دوں گا، ماں پہنچ جائے گی اتنا دے دو، بچے کی آخری خواہش پوری کر دوں، تمہارے یہاں برتن دھل کے ادا کر۔ کوئی غریب سے غریب ماں باپ اپنے مرتے ہوئے بچے سے یہ نہیں کہتا کہ جاؤ بیٹا غربت جانتے ہو، جاؤ جنت میں انگور ملے گا، جنت میں سیب ملے گا، پوری دنیا میں ایک میرا مولا حسین ہے کہ کیا کہے اس وقت اپنی اولاد کو۔ امام نے انگوٹھی اتاری، فرمایا میرے لال رکھ لو اس کو دہن میں، جاؤ اب نانا حوض کوثر پر تمہیں سیراب کریں گے۔ اکبر واپس آ گئے، بس 2 جملے اور ختم و دعا۔ اکبر واپس آ گئے، جنگ شروع ہوئی دوبارہ، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ غالب تھوڑی آ پائے حسین کے جوان پر۔ آپس میں مشورہ ہوا کیا کیا جائے اس بہادر کا۔ طے یہ ہوا کہ ایک آدمی نیزہ لے کر کے ایک درخت کے پیچھے کھجور کے چھپ جائے، جب اکبر جوش و شجاعت میں دوڑے تو یہ تاک کر کے نیزہ اتنی زور کا مارے اکبر کے سینے پر۔ اب وہ شخص کھڑا ہو گیا، ادھر اکبر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ پڑھنا آسان ہے، سننا آسان ہے، ذرا غور کریں آپ، ایک طرف اس کے پھینکنے کا فورس، دوسری طرف اس گھوڑے کی رفتار کا فورس، آن کے جو اکبر کے سینے میں برچھی لگی ہے ایسا اندر تک دھسی ہے کہ روایت کہتی ہے اکبر سے گھوڑے پہ نہ سنبھلا گیا۔ وہیں سے آواز دیا ابتا علیک من السلام، بابا میرا آخری سلام لے لو۔ بعض یہ کہتے ہیں اتنا اس وقت بھی آخری وقت میں اکبر کو اپنے باپ کا لحاظ تھا کہ السلام علیک نہیں کہا، الٹا کہا یا ابتا علیک من السلام، جواب والے انداز سے۔ بعض علماء کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اکبر باپ کو پیغام دینا چاہتے ہیں، بابا خدا حافظ ہے، بابا آنا مت، بابا اے میرے باپ مت آنا۔ اور واقعی اکبر نے صحیح کہا تھا، ہوا بھی وہی۔ جانتے ہیں امام حسین کے اوپر اثر کتنا ہوا؟ جیسے ہی امام کے کانوں میں آواز پہنچی ہے علی اکبر کی نا یا ابتا علیک من السلام، تو ایک مرتبہ کھڑے تو ہو گئے جذبات میں، لیکن ایسا شوق لگا ایک لمحے کے لیے امام حسین علیہ السلام کو، کہتے ہیں کچھ دیر تک امام کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ اکبر، کچھ نہیں دکھ رہا تھا مولا کو، بس جملہ کہتے جا رہے ہیں اینا علی، اینا علی، اینا علی۔ آواز کے سہارے اکبر کے سرانے پہنچے، سر کو زانوؤں پہ رکھ لیا، بیٹا میرے لال کہاں تکلیف ہے؟ فرمایا بابا نیزے کی انی بہت تکلیف دے رہی ہے۔ سر زمین پہ رکھ دیا، 2 زانو ہو کے مولا بیٹھ گئے۔ خدا کسی باپ کو وہ دن نہ دکھلائے جو میرے مولا نے دیکھا ہے۔ یا حسین، یا حسین، ہماری جان قربان، مولا آپ پر 2 زانو ہو کے بیٹھ گئے، آستینوں کو سمیٹ لیا، اکبر کے سینے کے پاس ہاتھ لے گئے، یا علی کہہ کے جو نیزے کی انی نکالی، کہتے ہیں خون مثل فوارے کے ابلنے لگا۔ کہا جاتا ہے نا جوان کی روح آسانی سے نہیں نکلتی۔ اب جو منظر تاریخ میں ہے، امام حسین کھڑے ہو گئے، آسمان کو تکتے ہیں، ہاتھ ملتے ہیں اس طرح جو تاریخ نے میرے مولا کا منظر لکھا۔ کھڑے ہو گئے، آسمان کو تکتے ہیں، ہاتھ ملتے ہیں، فرماتے ہیں بنیا علی الدنیا بعدک الافا، بیٹا تیرے بعد زندہ رہ کے کیا کروں گا۔ یہ تو حسین کا حال ہے نا۔ اکبر کی حالت خون مثل فوارے کے ابل رہا ہے۔ کہتے ہیں نا جوان کی روح آسانی سے نہیں نکلتی۔ جناب علی اکبر زمین گرم کربلا پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، خدا غریق رحمت کرے مولانا احمد حسن صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامہ، یہاں پر ایسی منظر کشی کی ہے اکبر کی شہادت کی۔ وہ فرماتے کنارے پائے اکبر ہٹ گئی ہے دور تک مٹی،
زمیں کہتی ہے مقتل کی کہ دم نکلا ہے مشکل سے، امام ہاتھوں کو مل رہے ہیں، بیٹا زندہ رہ کے کیا کروں گا، بنیا اور دنیا بعدک لفا، کہتے اتنے میں اکبر نے ایک ہچکی لی، روح نکلی، امام نے اپنے آپ کو گرا دیا، رخسارے پہ رخسارہ رکھ دیا، اتنا روئے ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، ختم کر دیتا، مگر اتنا بڑا لشکر، دعویٰ ہے نا کہ ہم مسلمان ہیں، آج کسی کا جوان بیٹا مر جائے، آدمی اپنا پرایا نہیں دیکھتا، قوم و مذہب نہیں دیکھتا، ہندو مسلمان نہیں دیکھتا، سنی شیعہ نہیں دیکھتا، دوڑ پڑتا ہے، ارے فلاں کا بیٹا مر گیا، بھاگتا ہے نہیں بھاگتا ہے، لیکن ہائے رے میرا مولا، اس اتنے بڑے صحرا میں اکیلا میرا مولا جوان کے لاشے سے لپٹ کے رو رہے ہیں، اتنا روئے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، ایک آدمی نہ آیا جو حسین کو اکبر سے جدا کر کے دو جملے تعزیت کے کہہ دیتا، لیکن مولا میرا کیا کرے، کام آگے بھی ہونا ہے، ابھی خود اپنی قربانی پیش کرنا ہے، علی اصغر کو لے کے آنا ہے، جیسے بھی ہوا امام نے صبر کیا، اکبر کی لاش اٹھائی، 57 سال کا بھوکا باپ، پیاسا باپ، 18 سال کا کڑیل جوان، آسان ہے اکیلے لاش کا اٹھانا؟ کہتے ہیں کہ امام نے وزن تقسیم کرنے کے لیے طریقہ اپنایا کہ اکبر کا سر رکھا اپنے جو ہے وہ کاندھے پر، سینے کو لگایا اپنے سینے سے، پیر زمین پر خط دیتا جا رہا تاکہ کچھ وزن ہلکا ہو جائے، پھر بھی بھوکا امام پیاسا ہے، واہ کچھ دور چلتے تھے رکھ دیتے تھے، چلتے تھے رکھ دیتے تھے، اور آخر کار ایک وقت وہ آیا کہ جب خیمہ کا رخ کیا فرماتے اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ اپنے بھائی کی لاش لے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ